اور شب برات کی بڑی فضیلت ہے، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے شعبان کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا شعب سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے نیکی پھیلانا۔ تو شعبان کے مہینے سے نیکی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی احادیث ہیں، کثیر طور سے احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ ضعیف احادیث ہیں، اور اگر کچھ خود کوئی کام کرے نیکی کا، اس کا جواب ہوتا ہے جی کہ ہم اس کو دین سمجھ کر ہی نہیں کرتے، ہم ویسے کر لیتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے نا ہم اگر کوئی کام کریں تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ خود کوئی کام کرنا ہو ہم دین سمجھ کر کرتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا آسان سا جواب مل گیا۔ ختم بخاری ہو یا جلسہ دستار فضیلت ہو یا کوئی اور ان کا کام ہو جو وہ نیکی سمجھتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، وہ کہیں گے کہ ہم اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے کے لیے دستور حیات ہے، وہ بھی سننے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ علماء نے احادیث ذکر کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، کہ شعبان کے روزے رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، کہ رمضان شریف کی شروع ہو رہا ہوتا ہے، رمضان شریف کا پہلا مہینہ، رمضان شریف کے شروع ہونے سے پہلا مہینہ شعبان کا ہے، تو رمضان کی تعظیم کی وجہ سے شعبان کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کے روزوں کی فضیلت ایسی ہے، نسبت ایسی ہے جیسے فرائض سے پہلے نوافل کی نسبت ہوتی ہے فرائض سے، ایسے ہی شعبان کے روزوں کی نسبت ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ۔ پھر اس مہینے میں روزہ رکھنے کی دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی طرف اٹھے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہمارے عمل اللہ رب العزت کی طرف اٹھ رہے ہیں، برے عمل اچھے عمل، تو اس مہینے میں روزے رکھنے کی یہ حکمت ہے کہ جب ہمارے عمل اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو رہے ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، ہم نفل پڑھ رہے ہوں، اس مہینے میں نفل پڑھ رہے ہوں، عبادات کر رہے ہوں، نماز تسبیح کا اہتمام کر رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، کہ جب ہمارے عمل اللہ رب العزت کے پاس پہنچے تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر اگلی حکمت کیا ہے؟ اس مہینے میں مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کے پاس پہنچا دی جاتی ہے، ملک الموت کے پاس پہنچا دی جاتی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بندہ شادی کر رہا ہوگا، ادھر اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا رہا ہوگا۔ ہم تو بے فکر ہیں نا، دنیا میں ہم اتنے مگن ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مرنے والوں کا نام درج کر کے ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ بس ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کی شادی کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے اچھا کام اور کیا ہو کہ بندہ روزے میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، نفل پڑھ رہا ہو، عبادات کر رہا ہو، درود و سلام پڑھ رہا ہو، اور بندے کا نام ملک الموت کے پاس پہنچ جائے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کو کہتے ہیں ایام بید، 13، 14 اور 15 کا روزہ، اس کو کہتے ہیں ایام بید کے روزے۔ تو علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے
علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، آگے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بید میں روزے رکھتے تھے، لیکن کبھی سفر میں یا کبھی کسی صحابی نے دعوت کر دی، ضیافت کر دی، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے سارے مہینوں میں جو وہ روزے آپ سے چھوٹتے تھے نا، شعبان میں آپ وہ روزے مکمل فرما دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ حضور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے، 3 دن، اور وہ 3 دن کیا تھے؟ 13، 14، 15۔ فرماتی ہے کہ فربما اخر ذالک، لیکن جب کبھی آپ سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا حتی یجتمع علیہ صوم السنۃ فیصوم شعبان، جب آپ سے روزے چھوٹ جاتے آپ سارے ان روزوں کو شعبان میں جمع فرما دیتے تھے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اذا باقیہ نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب آدھا شعبان رہ جائے تو روزے رکھنے بند کر دو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر شعبان روزے رکھتے ہیں اور ادھر حکم فرما رہے ہیں کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امت کو حکم ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ جو ایمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، 15 شعبان تک روزے رکھیں، اس کے بعد روزے رکھنے بند کر دیں اور خوب کھائیں، خوب پیئیں، تاکہ رمضان شریف کی روزوں کی تیاری ہو جائے۔ کہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے انہمام کے ساتھ لوگ روزے رکھ سکیں۔ اس وجہ سے 15 شعبان تک روزے رکھنے کی اجازت ہے، 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت اس وجہ سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور روزے رکھنے کا شغف رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ 15 شعبان تک روزے رکھیں۔ اب یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ جو شعبان میں 15 شعبان کے روزے کی جو حدیث مبارکہ ہے حضرت علی المرتضیٰ سے جو مروی ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب دیکھیں ہر بات پر اعتراض کہ 13، 14، 15 کی تو ویسے ہی اجازت ہے روزے رکھنے کی، اور اگر ضعیف احادیث سے بھی روزہ رکھنے کی ثبوت مل رہا ہے اور کوئی لوگ، کوئی بندے، کوئی اشخاص اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ 13، 14، 15 ایام بید ہیں، ویسے ہی روزے رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر 15 کے روزے کا ثبوت کسی اور حدیث سے مل رہا ہے اور کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی عادت بنانے کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر 15 کا روزہ رکھ لیتا ہے تو قباحت کیا ہے؟ عبادت جب اللہ کی ہو رہی ہے اور عبادت ریاضت اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہی ہے تو ممانعت کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی۔ میں حیران ہوں ان لوگوں کی سوچ پر کہ جو عبادت کرنے پر بھی پابندیاں لگاتے ہیں اور فتوے لگا دیتے ہیں۔ آپ شاید سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، جیسے ہی یہ ایسے مہینے شروع ہوتے ہیں فتووں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ یہ میں کوئی فرقہ واریت کی باتیں نہیں کر رہا، فرقہ واریت پر لعنت بھیجیے، لیکن آپ دیکھیں کہ عبادت پر اگر کوئی بندہ منع کرتا ہے تو پھر آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں ابھی پیچھے شب معراج گزری ہے، کہتے ہیں کہ کہاں سے ثابت؟ آگے سے بندہ پوچھے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی قرآن سے ثابت تو ہے، بنی اسرائیل کی آیت سے ثابت ہے، سورۃ نجم کی 18 آیتوں سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں ہاں ثابت تو ہے۔ تو پھر کہا جائے کہ کب مناؤ گے؟ مناؤ گے کب؟ جب ثابت بھی ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو کب منانی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر کوئی منا رہا ہے اس پر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب بارات ایک تو اگر شعبان کا مہینہ، ایک ہے شب برات جو 2 دن بعد
آنے والی ہے، بہت بڑی رات ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے 2 روزے ہیں، 2 عیدیں ہیں 2 دن کی، یعنی مسلمانوں کی عیدیں ہیں جو دن میں آتی ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، فرماتے ہیں اسی طرح فرشتوں کی عیدیں ہیں یہ 2 راتیں ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو دن میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، فرشتوں کو رات میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان رات کو آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور فرشتے سونے سے پاک ہیں، آرام کرنے سے پاک ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو رات کو عیدیں عطا فرمائی۔ اتنی بڑی فضیلت کی یہ راتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں کی عیدیں فرما دیا۔ پھر شب برات کی فضیلت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں قیام فرما رہے ہیں، کھڑے ہیں۔ حضور نے جب مجھے دیکھا نا فرمایا کہ اے عائشہ تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی فضیلت کی رات ہے کہ آج کی رات بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے اور اس کی بکریوں کی کثرت اس قبیلے میں مشہور ہے، اس وجہ سے حضور نے بنو کلب کی مثال دی، فرمایا آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اس مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات آسمان دنیا پر متوجہ ہوتا ہے اور ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، اور ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اس کی ندا دی جاتی ہے پوری رات کو طلوع ہونے سے پہلے تک۔ اتنی فضیلت ہے اس رات کی، تو اس رات میں کتنے نفل پڑے جائیں، کتنی عبادت کی جائے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ پھر اس سے ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں کی بخشش کر دی جائے گی، اس رات 2 بندوں کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ 2 بندے کون ہیں؟ ایک ہے مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ دوسرا بندہ ہے شاہن، شاہن کا لفظ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حسد اور بغض رکھنے والا اپنے مسلمان بھائی سے، کینہ رکھنے والا، اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حسد، بغض، کینہ کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کثیر تعداد لوگوں کی بخشش کی جائے گی، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی اور کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوگی۔